السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج میرا جو ہے ویڈیو کا آغاز جو ہے تو لنچ سے ہو رہا ہے، بریک فاسٹ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ بس مجھے جلدی سے لنچ بنانا تھا، کیونکہ آج میرے گھر میں گیسٹ آ رہے تھے تو مجھے یہ کام جلدی سے ختم کرنا تھا۔ تو میں نے کہا پہلے لنچ بنا لیتی ہوں، پھر گھر کی صفائی وغیرہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے، یہ پلیٹ نا میرے جہیز کی ہے، تو ابھی میں نے نکالی ہوئی تھی۔ اچھا، بس میں نے کہا کہ جلدی سے میں بنا لیتی ہوں فرائیڈ رائس، اور ساتھ میں بنا لیتی ہوں میں چکن جلفریزی، تو بس یہ جلدی سے بن جائے گا تو اس کے بعد اپنا اور کام سٹارٹ کر لیں گے، کیونکہ جب گیسٹ آنا ہو نا تو آپ کو پتہ ہے تو پھر ذرا گھر کو ذرا زیادہ سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی گھر سیٹ ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی بہت بچوں نے جو چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوتی ہیں جو ہمیں اتنی فیل نہیں ہو رہی ہوتی، پھر جب ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو بھی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، بس میری پھپھو نے آنا تھا ایک دن پہلے، تو میں نے سارے گھر کی گراؤنڈ فلور کی اور فرسٹ فلور سب بیسمنٹ کی سب اچھی طرح کلیننگ کی ہوئی تھی۔ بس تھوڑی بہت ترتیب میں نے ٹھیک کیا چیزوں کی، تاکہ کیونکہ کافی گیسٹ آنے تھے تو اس وجہ سے میں نے ذرا جگہ کا بھی پراپر دیکھ لیا کہ بیٹھنے کی جگہ برابر ہو سب کی۔ آپ کو پتہ ہے ایسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے، تو بس یہ جگہ وغیرہ میں نے ٹھیک کر لی تھی، اور بچوں نے بھی میرا ساتھ دیا، دونوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ اور یہاں پر میں نے ڈال لیا تھا رنر، اور اس طرح کے میرے پاس دو رنرز ہیں، تو یہ ایک میں نے کوریڈور میں ڈالا تو بہت ہی ماشاءاللہ پیارا لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں پر ہم نے کارپیٹ ڈالی نہیں ہے، ٹائلز ہیں سارے پہ، ووڈن ٹائلز ہیں، تو پھر بھی ہمارے آپ کو پتہ ہے فیملی ساری جو ہے تو وہ کارپیٹس کی عادی ہے، تو ان کے لیے میں نے یہ ڈال دیا کہ تاکہ ان کو کارپیٹ کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو یہ جی ڈرائنگ روم بھی سیٹ تھا، اور میں یہاں پر چیک کرنے آئی تھی کہ بچوں نے کس طرح کی ڈسٹنگ کی ہے، کیونکہ سب کام مجھ سے ہو جاتے ہیں، بس ڈسٹنگ کا کام مجھ سے نہیں ہوتا، اور ڈسٹنگ مجھے شدید ترین بری لگتی ہے۔ تو بچوں سے میں نے ڈسٹنگ کروائی، تو پھر میں ادھر ایک نظر ڈالنے آئی تھی کہ انہوں نے ڈسٹنگ وغیرہ ٹھیک کیا، یہ سیڑھیوں کی ریلنگ وغیرہ بھی۔ اور یہ ہے جی ہمارا بیڈ روم۔ یہ بیڈ روم کا آدھا ویو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آدھا اور بھی کافی لمبا ہے، ادھر بچیاں بیٹھی تھیں تو اس وجہ سے میں نے اس کا نہیں بنایا۔ تو بیڈ شیٹس بھی میں نے بدل دی تھیں، اور ابھی میں جائزہ لے رہی تھی کہ کون کون سی چیز ٹھیک پڑی ہو، کدھر کچھ گڑبڑ وڑبڑ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پہلے سارا گھر اچھی طرح سیٹ کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد ہی میں جاؤں گی کچن کا رخ کروں گی، کیونکہ کچن میں ایک مرتبہ انسان چلا جائے تو پھر وہاں سے نکلنا جو ہوتا ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارا بیڈ روم ہے، اور ایک طریقہ کا آپ کو میں ہوم ٹور بھی دے رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہ میں نے نئی قالین بھی ڈال دی تھی، اسٹائلس کے کلرز کی ہی، اورنج کلر کی۔ اور پھر میں آ گئی تھی کچن میں۔ یہ ہمارا قرآن شریف کارنر ہے، یہیں سے ہم قرآن شریف اٹھاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور پھر وہیں پر رکھ بھی دیتے ہیں۔ اور بس اب میں نے کچن کا رخ کیا، اب میں نے کہا دیکھتی ہوں کیا کیا پکانا ہے۔ ویسے تو کسی کے گھر میں گیسٹ آنے ہوتے انسان رات سے ہی سوچ لیتا ہے، ہم لیڈیز کے دماغ میں تو چلتی رہتی ہے ایک ویڈیو کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا۔ تو تھا تو ٹی پارٹی، لیکن میں نے کہا چلو ذرا میں دلیم بھی ساتھ میں بنا لیتی ہوں، اچھی لگتی ہے، ٹی ٹائم بھی ہو تو چلو کچھ اس طرح کے اسنیکس وغیرہ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ بیکری کا سامان بھی میں نے منگوا لیا تھا، اور میرے ہسبینڈ نے میرے کہے بغیر اتنی زیادہ سبزیاں بھی گھر میں لے آئے، تو اب ان کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ سبزیاں میں سب دھو دھا کر سنبھالتی ہوں، تو اب کیا کیا جائے، حالانکہ میں نے ان کو کہا نہیں تھا۔ اچھا، یہ بازار کے سیخ کباب تھے، تو ان کو بس میں نے گھی میں فرائی کر لیا تھا، فروزن تھے یہ، تو بس کڑھائی میں ڈال دیا تھا، جب ان کی برف پگھل گئی تو بس میں نے گھی ڈال کر، آئل ڈال کر مطلب تھوڑا سا فرائی کر لیا۔ اور یہ ریڈ کڈنی بینز ہیں، ہم ان کو کلول کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور یہ ہم ساری فیملی کو بہت پسند ہیں، اور اس کو خوب میں نے اچھی طرح گلایا تھا، کیونکہ جب تک اچھی طرح گلے ہوئے نہ ہونا تو مزہ نہیں کرتے۔ تو اس کے بھی میں نے 3 بنا لیے تھے، بول بنا لیے تھے۔ اور یہ اس کا چاٹ ہمارے سٹی میں بہت ہی مشہور ہے، سب کو بہت پسند آتا ہے۔ دلیم کے لیے بھی میں نے گوشت وغیرہ کر لیا تھا، شریڈ کر لیا تھا، اور اب میں بنا رہی تھی، میں نیشنل کی کوئک کوک حلیم بناتی ہوں، بہت جلدی اور بہت ہی مزے کی بن جاتی ہے، اور کوکر میں بنانے سے اس کے اندر لمس وغیرہ بھی نہیں بنتے، بالکل سموتھ بن جاتی ہے، اور جلدی بھی کوکر میں بن جاتی ہے، 15-20 منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اس کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے 30 منٹ پکاؤ، لیکن میں تو 1 گھنٹہ بناتی ہوں، لیکن کوکر میں بس 20 منٹ تک ہی کام ہو جاتا ہے۔ چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا،
اور اس طرح کے سارے کام مطلب ایک دفعہ اور کسی نہ ہونا صرف کچن کا ہی کام ہو تو انسان آسانی سے کر لیتا ہے۔ اس طرح ہم لیڈیز کے کام کیوں اتنے مشکل ہو جاتے ہیں؟ جیسے ہمارے گھر میں اگر ہم کپڑے دھونے والی خالہ کو بھی رکھ لیتے ہیں نا، تو وہ تو صرف کپڑے دھوتی ہے، اگر ہم کپڑے دھوئیں تو ادھر ادھر ہمارے گھر کے اندر بھی کام ہوتے ہیں، کھانا بھی ہوتا ہے، وہ تو ہمارے لیے وہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج میں نے سوچا کہ کچن میں جانے سے پہلے میں باقی سارے کام ختم کروں گی، پھر آرام سے کچن میں جاؤں گی تاکہ کوئی ٹینشن نہ ہو۔ بس اب صرف نماز پڑھنے کا کام رہتا تھا، اور یہ بس میں نے سیلڈ بھی کاٹ لی تھی۔ اچھا، دہی بھلے میری بیٹی نے بنا لیے تھے اور فریج میں رکھ دیے تھے ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ دہی بھلے جو ہیں تو وہ بہت اچھے بناتی ہے، اور ٹھنڈے دہی بھلے مزہ کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں نے کلپ بنایا تھا تھوڑی چیزیں رکھنے کے بعد، اور کیونکہ ابھی گیسٹ ادھر نہیں بیٹھے تھے، صرف بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے کلپ نہیں بنا سکی، کیونکہ ظاہری بات ہے گیسٹ آ جائیں تو پھر کلپس بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ یہ لاسٹ ایئر ہم مری گئے تھے نا، تو یہ اس کی پیاری پیاری میموریز ہیں۔ تو اس بار تو ہمیں کوئی موقع ہی نہیں ملا جانے کا، میرے ہسبینڈ اتنے بزی تھے کہ ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، اور اب تو چھٹیاں بالکل اختتام پر آ گئی ہیں، اگست آ گئی ہے۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔